ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں، نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں، نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں، نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یاد رکھو، مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے، شرابی کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے، لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو، جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے، آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی؟ رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے، رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے، خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے، ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے، اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ ہے کوئی رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا؟ سن لو، انبیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اولیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ رب کے مقابلے میں جو آ جائے پھر وہ اللہ والا نہیں رہ جاتا، خدا کے نیک بندوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھنا، بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کا اعلان جنگ، کیا جگر گردہ لائے ہیں لوگ۔ اللہ فرما رہا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے، اپنی تنہائیاں تو یاد کرو، اپنی رات کی تاریکی تو یاد کرو۔ اللہ اکبر، گناہ وہ ہے جس نے بڑے بڑوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ لوگ کہتے مولانا اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ میں نے کہا اللہ رحیم و کریم بے شک ہے، لیکن اس کا رحیم ہونا، اس کے رحیم ہونے کے عقیدے پر، اس کے کریم ہونے کے عقیدے پر اگر آدمی گناہ پر دلیر ہو تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اگر آپ کیا سمجھتے وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے؟ صرف نہیں، اس کے یہاں فرعون اور اولاد پیغمبر میں اس اعتبار سے تفریق نہیں ہے کہ اعمال اگر فرعون جیسے اولاد پیغمبر کے بھی ہے تو جو انجام فرعون کا ہو رہا ہے وہی انجام اولاد پیغمبر کا ہے۔ آپ کو یہ بات اگر حیرت والی لگتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھو، انسان کو جو بات نہیں پتہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اولاد پیغمبر کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا، میں فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اگر اعمال فرعون والے ہیں اور نسب اولاد پیغمبر والا ہے تو اللہ پاک جو انجام فرعون کا کرتا ہے وہی اولاد پیغمبر۔ قرآن اٹھا کے دیکھ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے اولاد پیغمبر ہونے میں شک کیا ہے؟ حضرت نوح نے خود کہا تھا اللہ یہ میری آل سے تھا نا وہ بیٹا، اس کے بیٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اللہ نے جواب دیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا بیٹا ہو کر وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ کرنا ہے۔ ہم لوگ اس لیے اچھل کود مچا رہے ہیں کہ حضور تو ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ میں سوچتا ہوں اللہ کے بندو، شفاعت حق ہے اور شفاعت پر ہمارا عقیدہ تو یہاں تک ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت، حضور نے فرمایا میری امت، میری امت، یہ میری پہ غور کریں۔ آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہ
پرہیزگاری والا. اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو نبی کے بیٹے کا نبی سے نسب ٹوٹ سکتا ہے. تو اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو کیا امتی کا نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ آپ غور تو فرمائیں. جب نبی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو کہہ دیا گیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، تو جب بیٹے کا رشتہ توڑ دیا گیا کرتوت کی وجہ سے تو امت کا رشتہ نہ توڑا جائے گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت. حضور کی امت تو بن کے دکھاؤ. رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں نرم نرم بستر پہ لیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ کس کے لیے تھا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. کس کے لیے تھا؟ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اور اگر ہم وہ بھی دین دار طبقہ نمازی حاجی ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، 4 6 جانور بقرعید پہ ذبح بھی کر رہے ہیں، لیکن تنہائی کیسے؟ فلم دیکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریلوں کے نام پہ عورتوں کو تک رہے ہیں، خوبصورت عورتیں تکی جا رہی ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں آخر دین کس چیز کا نام ہے؟ ایک عورت پر اگر چلتے ہوئے نظر پڑ جائے اور آپ نے نظر ڈال دی تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں. یعنی 1 سیکنڈ کے لیے کسی عورت کو تک لیا تو آگ کی سلاخیں آنکھوں میں ڈالی جائے گی. جو 3 گھنٹے عورت کو تک رہا ہے وہ بھی ننگا، اور پھر کہتا ہے شفاعت ہمارے لیے شفاعت ہے. میں آپ کو نا امید کرنے نہیں آیا، یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے نہیں ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے، لیکن آپ سے کہتا کہ حضور کا امتی تو بنے، حضور علیہ السلام کا امتی تو بنے، کوئی حضور کا امتی بنے. پھر اس کے لیے میں تو کہتا ہوں جو امتی سچا بن جائے قیامت کے دن سارے وارے نیارے اسی کے ہیں، میدان محشر اسی کا ہے. اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کے اظہار کا دن ہوگا. لیکن بتاؤ اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنی تنہائیوں کے اندر رات کی تاریکی میں اللہ اکبر. اس کے بعد عورتوں پر پاپ کی نظر، کتنی وہ آنکھیں ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر نہیں ڈالتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے اللہ اللہ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عورت کو پاپ کی نظر سے، گندی نظر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی. یہاں پہنچ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ میری قوم کے جوانوں کو کون سمجھائے جو آنکھیں اتنی کمزور ہو. اللہ اکبر. اگر پیاس کاٹی جائیں تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات انسان کی آنکھ میں چلی جائے. میری اور آپ کی آنکھوں میں اگر اللہ اکبر پیاس کے ننھے ذرات چلے جائیں ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تنکا چلا جائے اس کو برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اللہ اکبر کیسے ہم برداشت کریں گے وہ جہنم کی آگ؟ اور جہنم کی آگ کیا ہے علماء بار بار بیان کر چکے ہیں. صرف اتنا سمجھ لو جہنم کی آگ کی حرارت کو غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل کر کے بہ جائیں. جہاں پہاڑ پگھل کر کے بہیں گے وہاں ہماری ان ننھی سی آنکھوں کا کیا بنے گا، ان پتلی سی آنکھوں کا کیا بنے گا جو نہ پیاس کا ذرہ برداشت کر سکے، جو نہ تنکا برداشت کر سکے. تنکا اور ذرہ تو دور کی بات، ہماری پلک کا بال اگر ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو اس وقت تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے، اس وقت تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے. اپنی پلک کا بال جو آنکھ برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کی آگ جہاں پہاڑ بھی پگھل کر پانی ہو جائیں گے، وہ آگ جب آنکھوں میں ڈالی جائے گی انجام کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، عبادت میں لذت نہیں ملتی. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے لکھا فرماتے ہیں آدمی صرف گناہ کرنے کا سوچ لے، صرف سوچ لے اللہ اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا. گناہ کرنے کا سوچنے کی بنیاد پر، سوچنے کی بنیاد پر اللہ
چھین لیتا ہے. اور سنو اللہ کے رسول کہتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے، آنکھوں کو آوارگی سے بچائے، اللہ کا اعلان ہے میں اس کے دل میں ایسا ایمان نقش کر دوں گا، اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اللہ اکبر. وہ ایمان دیا جائے گا، وہ ایمان آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی برکت سے وہ ایمان دیا جائے گا جس کی لذت اور حلاوت کو انسان